خالد بن سمیر سے روایت ہے کہ عبداللہ بن رباح ہمارے پاس آئے۔ انصار ان سے مسائل سمجھ رہے تھے اور انہوں نے کہا، ہمیں فارس رسول سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیش العمرہ نامی لشکر کو روانہ کرتے ہوئے فرمایا، تمہارے امیر زید بن حارثہ ہیں، اگر زید شہید ہو گئے تو جعفر بن ابی طالب امیر ہوں گے، اگر جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواح انصاری امیر ہوں گے۔ اس پر سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان ہوں، میرا خیال نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ پر مقرر کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم روانہ ہو جاؤ، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کہ کس بات میں خیر ہے۔ چنانچہ وہ لشکر روانہ ہو گیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جلوہ گر ہوئے اور نماز تیار ہے کی منادی کرنے کا حکم دیا اور فرمایا، ایک افسوسناک خبر ہے، کیا میں تمہیں مجاہدین کے اس لشکر کے متعلق نہ بتاؤں؟ وہ لوگ یہاں سے روانہ ہوئے اور دشمن سے آمنا سامنا ہوا تو زید شہید ہو گئے، ان کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر جعفر بن ابی طالب نے جھنڈا پکڑا اور دشمن پر سخت حملہ کیا، حتیٰ کہ وہ شہید ہو گئے۔ میں ان کی شہادت کی گواہی دیتا ہوں، لہٰذا ان کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ پھر عبداللہ بن رواح نے جھنڈا پکڑا اور دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہے، حتیٰ کہ وہ بھی شہید ہو گئے، لہٰذا ان کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ پھر خالد بن ولید نے جھنڈا پکڑ لیا، گو کہ کسی نے ان کو امیر منتخب نہیں کیا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی انگلی بلند کر کے فرمایا، وہ تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، تو اس کی مدد ماں دن سے ان کا نام سیف اللہ پڑ گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے کی مدد کے لیے کوچ کرو اور کوئی آدمی پیچھے نہ رہے۔ چنانچہ اس سخت گرمی کے موسم میں لوگ پیدل اور سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔